امریکہ ایران جنگ سے سب سے زیادہ پاکستان متاثر ہوا ہے اور پاکستان متاثر ہونے سے یہاں کے عوام اور خاص طور پر وکلاء بھی کافی زیادہ اس حوالے سے پریشان ہے، کیونکہ 3 دن کی چھٹی میں ایک طرف اگر وکلاء کو اپنی فیسیں نہیں ملتی اور ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے، تو دوسری جانب جو سائلین ہے ان کو بھی زیادہ مشکلات ہے اور عدالتوں پر مقدمات کا بوجھ آئے روز مزید بڑھ رہا ہے۔ اس حوالے سے مزید جاننے کی کوشش کریں گے وکلاء سے کہ وکلاء اس حوالے سے اپنی رائے کا کیا اظہار کرتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں وکلاء کے پاس۔ ایران امریکہ لڑائی سے بہت سارے مسائل نے جنم دیا، جیسا کہ پیٹرول مہنگا ہو گئی، گیس مہنگا ہو گئی، بہت سارے مسائل اس کی وجہ سے بنائے۔ تو اس سے پاکستان بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوا اور اس میں اسمال لاک ڈاؤن کا ایشو آیا اور اس سے جوڈیشری بھی افیکٹ ہو گئی۔ 2 دن کی اضافی چھٹیاں، ایک دن جمعے کی دن ہائی کورٹ کی چھٹی اور لوور کورٹ کی ہفتہ اور جمعے کی دن یہ چھٹی ہو گئی، تو اس سے کلائنٹس بھی بہت زیادہ افیکٹ ہوئے، لیٹیگنٹس بھی افیکٹ ہوئے، وکلاء بھی افیکٹ ہو گئی، وکلاء کی معاشی حالات بھی اس سے خراب ہو گئی، کیونکہ آج میرے کلائنٹس کو آنا تھا، وہ آج نہیں آیا تو مجھے کیسا پیس ملے گا؟ وہ آتے تو مجھے پیس مل جاتا نا۔ اس کے علاوہ پہلے سے ڈیٹس فکس تھے ہائی کورٹ میں جمعے کے دن، وہ ڈیٹ چینج ہو گئی، ابھی پتہ نہیں وہ ڈیٹ کب لگیں گے۔ مہینے ڈیٹ لگتے ہیں، 3 مہینے 4 مہینے، اس طرح لوور کورٹ میں بھی ڈیٹس فکس تھے، تو وہ ڈیٹ بھی چینج ہو گئے اور پھر 2 3 مہینے ڈیٹ مل گئی۔ تو لوگ انتظار کرتے رہتے ہیں اپنی تاریخ کا، اور پھر تاریخ اس طرح چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے، تو لوگوں کو بہت زیادہ مسائل ہو جاتے ہیں، مایوسی ہو جاتے ہیں، اور کلائنٹ جب مایوس ہو جائے اور ان کو مسائل آ جائے تو ظاہر ہے وہ وکیل کو اس طرح پیس نہیں دے گا جس طرح ہونا چاہیے۔ تو یہ مسئلہ ہے، ہمارا ریکویسٹ ہے اور درخواست ہے چیف جسٹس سے بھی اور حکومت سے بھی کہ یہ اس لاک ڈاؤن کی کوئی فائدہ نہیں۔ ویسی آپ باہر روڈ پر جائے تو گاڑی اس طرح روا دوا ہے، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ لاک ڈاؤن فوراً ختم کیا جائے، یہ جو 2 دن کی چھٹیاں ہے یہ فوراً ختم کیا جائے اور لوگوں کو سہولت دیا جائے۔ دوسرا یہ کہ بجائے اس کے کہ پیٹرول مہنگا بیچ دیا جائے تو ایران سے ایک معاہدہ کیا جائے، اگر ہم امن کے لیے اتنا کام کر سکتے ہیں اور 2 ملکوں کے درمیان لڑائی ختم کر سکتے ہیں اور دنیا کو امن دے سکتے ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے جو اربابی اختیار ہے، وزیر اعظم ہے، آرمی چیف ہے، وہ امریکہ سے ریکویسٹ کرے، ایران سے ریکویسٹ کرے کہ ہم ایران سے سستا تیل اور گیس خرید سکے اور لوگوں کو سستا گیس اور تیل مہیا کر سکے۔ ہمارے پاس ان کا بارڈر لگا ہوا ہے، ہمارے لیے اپنا یارموز سے گزرنا کیوں ضروری ہے؟ اتنا ضروری نہیں۔ ایران سے ویسی بھی کنڈیشنلی تجارت جاری ہے، چین کا بھی، دوسری ملکوں کا بھی، تو ہمارے بڑے بھی کوشش کرے اور وہاں سے سستا گیس اور پیٹرول خریدے۔ چھٹی کے وہ کور کرنا، وہ کام کور کرنا، عدالتوں کا جو کام ہے اس کو کور کرنا بہت دشوار ہوا ہے ان 3 دن چھٹی سے۔ اس کے علاوہ 3 دن چھٹی جو ہوئی ہے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم کرونا سے خراب ہوئے، 2 سال تک کرونا کے زد میں آئے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں دہشت گردی سے ہم خراب ہو چکے ہیں، بے روزگاری سے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ مہنگائی کو دیکھو کتنے عروج پر پہنچ چکی ہے، اس سے خراب ہوئے ہیں۔ تو اس میں اگر سارے چیزوں کو کلیکٹ کر کے اس پر نظر ڈالیں اور آپ دیکھیں تو ہر ایک بندے پہ اثر پڑتا ہے۔ وکلاء کے بغیر بھی وکلاء تو بالکل سفر ہوئے ہیں، کیونکہ اس کے 3 دن کام اور 3 دن چھٹی۔ لاکھوں مقدمات پڑے ہوئے ہیں عدالتوں میں، تو یہ مزید بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو اس کے لیے میرے خیال میں یہ چھٹی 3 دن کی چھٹی مناسب نہیں ہے۔ 3 دن کی چھٹی کو چھوڑ دو، 1 دن کی چھٹی بھی ختم کرو، وہ صرف سیٹرڈے کی ہونی چاہیے، سنڈے کی ہونی چاہیے، سیٹرڈے کی بھی ختم ہونا چاہیے تاکہ کام نکلے۔ جو میل جول ہے، کام نکالنے کا طریقہ ہے، وہ سٹاپ ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے خیال میں یہ 3 دن چھٹی بالکل زیادتی ہے۔ اس سے سارا معاشرہ ہمارا سفر ہو رہا ہے، سارا معاشرہ، وکلاء تو چھوڑ دو، وکلاء تو ویسے بھی سفر ہوئے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن سارا معاشرہ ہمارا اس سے سفر ہو رہا ہے۔ بات ہے ایک کرائسس انرجی کا ہے
ابھی آپ دیکھیں نا، میں نے ابھی 1200 روپے کا پیٹرول ڈالا ہے گاڑی میں، تو اس نے 2.9 لیٹر مجھے پیٹرول دیا ہے، جو کہ میں یہاں سے جب واپس جاؤں گا وہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو مجھے لگتا ہے یہ اسمارٹ طریقے سے، آئی ڈونٹ نو وٹ ایور مے بی دا ریزنز آر، اسمارٹ طریقے سے جو ہے نا ہم جو فلو آف ٹرانسپورٹیشن ہے اس کو کرٹیل کر دیا گیا. تو آپ دیکھ لیجیے، اور حیرانگی ہمیں یہ ہوتی ہے ایران سے ہم پیٹرول لے نہیں سکتے، لیکن ابھی جنگ ہوئی ہے، حالانکہ ہمارے جہاز آ جا سکتے ہیں، حرمت سے آ جا سکتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارا پیٹرول اتنا زیادہ ان لوگوں نے زیادہ کر دیا ہے گورنمنٹ نے. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ گھٹیا لو لیول کی گورنمنٹ تو ہو ہی نہیں سکتی. یقین مانے جن لوگوں نے بھی اس حکومت کو لے کر آئے ہیں وہ خود بھی پچھتا رہے ہوں گے کہ ہم کن نالائکوں کو اٹھا کر لے کر آ گئے. بیڑا غرق ہو گیا جی، وکلا کی معیشت کو چھوڑے پورے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق ہو گیا. آپ جو ہے نا جو مڈل کلاس کے لوگ تھے وہ بہت اسپیڈ سے لوور مڈل کلاس کی طرف جا رہے ہیں، جو ہائر لو مڈل کلاس تھی وہ تو آ گئے مڈل کلاس کے اوپر. لوگ گاڑیاں بیچ رہے ہیں، موٹر سائیکلیں خرید رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں ایسا بے ہنگم سسٹم ہے، کچھ پوچھنے والا ہی نہیں ہے. کل میں گیا ایک دودھ والے کے پاس، وہ 240 کا دودھ بیچ رہا تھا، اس کے باپ کا راج تھا 270 کا، اس سے مجھے کہا میں بیچ رہا ہوں. میں نے کہا نرخ نامہ، کہتے جی منگ نہ سکھ تپوس نہ اتنا صلاح تپوس گئے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ساری چیزیں گورنمنٹ گرپ سے باہر جا رہی ہیں. اللہ رحم کرے اس ملک پر. میں سمجھتا ہوں اتنے نالائق لوگ دیکھیں نا، یہ تمام لوگ جو اپنے آپ کو زرداری کیا، نواز شریف، شہباز شریف کیا، فضل الرحمان کیا، ANP کیا، تمام کے تمام لیڈرشپ اتنی زیادہ، آئی مین عوامی، آپ عوام کے لیے نہیں بول سکتے، پھر آپ کیسے عوامی لیڈرز ہیں؟ آپ عوام کو تباہ کر رہے ہیں، پھر آپ کیسے لیڈرز ہیں؟ ہمیں تو اس چیز پہ بہت حیرانگی ہو رہی ہے. ہم گھاس تو نہیں کھاتے ہیں نا، ہم تو عام انسان ہیں. یہ جتنا استحصال کر رہے ہیں عوام کا، اللہ رحم کرے. مجھے تو لگتا یہ ہے کہ یہ ہمیں اسٹون ایج کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ ان چھٹیوں سے زیادہ جو پیٹرول جو ان لوگوں نے مہنگا کر دیا ہے فار نتھنگ، فار نو گڈ کاز، ٹھیک ہے، یقین مانے سب کا بیڑا غرق کر دیا. آلو نہیں خرید سکتے، ماش کی دال یہ بیچارے نہیں خرید سکتے، کھائیں گے تو کھائیں گے کیا؟ میں تو یہ حیران ہوتا ہوں. اور ان کو شرم بھی جو ہے نا وہ نہیں. ہم ایسے پروجیکٹ سے کیا کریں جب عوام بھوکی مر رہی ہے؟ غربت جو ہے وہ یقین مانے، یہ آپ دیکھیں معاشرہ بالکل بگاڑ کی طرف جب غربت آتی ہے نا سر، تو آپ یقین مانے جسموں کی فروخت شروع ہو جاتی ہے سر. آپ یقین مانے پورا غربت کے لیے آپ کا کرائم ریٹ زیادہ ہو جاتا ہے. پاورٹی از مدر آف آل کرائم. اور یہ تو امپوز کی جا رہی ہے ہمارے اوپر، امپوز کی جا رہی ہے یہ مہنگائی فار نو گڈ کاز. حالانکہ ایران ہمارا دوست ہے. آپ دیکھیں ثالثی کا میں اسے کردار دیا، اتنا بڑا ہم پہ امریکہ نے ہمیں کیا، ہمیں تو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لیکن پوری دنیا میں پیٹرول نیچے ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں جس میں کچھ ہے ہی نہیں وہاں پہ آپ پیٹرول اتنا زیادہ انکریز کر رہے ہیں. ظلم کی انتہا ہے، ظلم کی. اور میں آپ کو کیا دیتا ہوں، مجھے تو لگتا ہے یہ حکومت چند دنوں کی مہمان ہے، ان کو تو عوام اس مرتبہ گھر بھیج دے گی. یقین جنگ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ جنگ ہماری جنگ نہیں ہے. پرائی جنگ میں کودنا بھی نہیں چاہیے. آپ دیکھیں پوری دنیا میں پیٹرول کی قلت نہیں ہوئی، نہ پیٹرول ختم ہوا ہے. لیکن اگر ہم یہ جو سیٹوں پہ بیٹھے ہیں یا جو اقتدار کے ایوانوں میں بٹھائے گئے لوگ ہیں، ان کا پروٹوکول کم نہیں ہوا. جہازوں میں پھر رہے ہیں، 25 30 گاڑیاں وہ پھرا رہے، لیکن عام عوام پہ انہوں نے پیٹرول کے بم گرائے ہیں، جس کی ہم مذمت ہی کر سکتے ہیں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتے. باقی وکلا کو نقصان ہے، اور سب سے زیادہ نقصان سائلین کو ہے. عدالتیں تو 26ویں اور 27ویں اور ابھی تو میرے خیال میں 28ویں ترمیم آئین بھی آ رہی ہے. اس کی وجہ سے آلریڈی مفلوج تھے، ابھی 3 دن کی چھٹیاں ہیں. تو جب تک ججز صاحبان اگر صحیح طریقے سے ڈیوٹی کرے، یہ ڈیوٹی آورز بڑھاتے، 2 نہیں 3 چھٹیاں دے، 5 چھٹیاں دے، لیکن عدالتی کاروائی کو زیادہ ٹائم دے، تو وکلا کو تو نقصان ہوتا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وکلا تو تنخواہ دار طبقہ ہی نہیں ہے. لیکن جہاں تک سائلین کا تعلق ہے تو بہت سے غریب عوام ہیں ہمارے ملک میں، غربت بہت زیادہ ہے، تو ان کو کافی نقصان ہو رہا ہے. کیونکہ
جسٹس ڈیلے جسٹس ڈینائڈ. جب تک یہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوتی رہے گی تو یہ نقصان دہ. بہت شکریہ. باتیں آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا تھا کہ عدالتوں کی چھٹی ہونی نہیں چاہیے کیونکہ سائلین اور لوگوں کے مسائل ہے کافی زیادہ جو حل طلب ہے, اور عدالتی ایسی جگہ ہے جہاں پہ لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وکلا بھی اس لاک ڈاؤن یا 3 دن کی جو چھٹی ہے اس سے پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں کیونکہ وکلا کا ایک طرح استحصال ہو رہا ہے جبکہ عدالتوں پر برڈن مزید بڑھ رہا ہے. کم ہونے کی بجائے برڈن بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوگی, اور جب انصاف کی فراہمی میں تاخیر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں ملے گا, اور اگر کہیں پر انصاف نہیں ملتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے مسائل میں بھی مزید اضافہ ہوگا. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.